سر کٹ جائے تب بھی زندہ رہے، ہم دھماکہ بھی ہو جائے تب بھی نہ مرے۔ مبارک ہو آپ کو، ہندوستان کی سب سے نئی سیاسی پارٹی مل گئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہماری گلی محلوں میں گھومنے والے کاکروچز سیاست میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، ہندوستان میں کاکروچ پارٹی کسی الیکشن کمیشن کی رجسٹرڈ پارٹی نہیں، بلکہ موجودہ سیاسی نظام، بدعنوانی اور سیاستدانوں کی ہر حال میں اقتدار سے چپکے رہنے کی عادت پر ایک ایسا تیزابیت سے بڑا طنز ہے جس نے سوشل میڈیا دنیا میں دھوم مچا دی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ انوکھا تصور کیسے شروع ہوا اور اس کی کیا خاص باتیں ہیں۔ یہ کاکروچ پارٹی آخر بنی کیسے؟ اس کی اگر پس منظر کی بات کریں تو ہندوستان میں چونکہ نفرت کی سیاست کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی، جب عوام اور نوجوان سیاستدانوں کی جھوٹے وعدوں، سکینڈلز اور بار بار پارٹیاں بدلنے سے تنگ آ گئے تو فنکاروں اور طلباء نے ایک طنزیہ تحریک کی بنیاد رکھی۔ انہیں ایک ایسے استعارے کی ضرورت تھی جو ہر قسم کے گند میں پل سکے اور جس پر کسی زہر کا اثر نہ ہو۔ کاکروچ سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی؟ ناظرین، کامیڈی، گلی محلوں کے ناٹک اور میمز کے ذریعے اس خیالی پارٹی کو مقبولیت ملی تاکہ نظام کی خرابیوں پر کھل کر ہنسا اور سوچا جا سکے۔ اگر ان کی خصوصیات کی بات کریں تو اگر یہ پارٹی واقعی الیکشن لڑتی تو اس کی منشور کی خصوصیات کچھ یوں ہوتی: سر کٹ جائے پھر بھی اقتدار قائم رہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کاکروچ بغیر سر کے بھی کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے۔ طنز یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں کے پاس عقل اور سوچ ہو یا نہ ہو، کرسی ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سکینڈل پروف جسم کی اگر بات کریں تو کاکروچ پر سپرے کرو تو وہ کچھ عرصے بعد اس کا بھی عادی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان کا دعویٰ ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا کرپشن کا کیس بن جائے، ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کچن کی لائٹ آن ہوتی ہی کاکروچ کرنوں میں چھپ جاتے ہیں۔ اس پارٹی کا اصول بھی یہی ہے کہ جہاں سچ، میڈیا کی لائٹ یا احتساب آئے وہاں سے یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے ہر گھر میں کاکروچ مل ہی جاتا ہے، اسی طرح اس پارٹی کا ماننا ہے کہ بدعنوانی اور مفاد پرستی کا جذبہ ہر ادارے میں موجود ہے۔ ناظرین، اب اگر اس پارٹی کی شروعات کی بات کی جائے تو اس کا آغاز 16 مئی 2026 کو ابھیجیت دیپک نے کیا۔ شروعات کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کی چیف جسٹس سوریا کانت نے ایک سماعت کے دوران مبینہ طور پر بے روزگار نوجوانوں اور کچھ ایکٹیوسٹوں کے لیے کاکروچ اور سوسائٹی کے تفیلیے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اب اگر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کی بات کریں کہ یہ کس طرح وائرل ہوئی تو اس تبصرے کے جواب میں ابھیجیت نے طنزیہ طور پر پوسٹ کی کہ اگر تمام کاکروچ ایک ساتھ جمع ہو جائے تو کیا ہوگا، اور کاکروچ جنتا پارٹی کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز بنا دیے۔ اب تک اس کو کتنی کامیابیاں ملی ہیں، آئیے بات کرتے ہیں۔ جو تحریک محض ایک انٹرنیٹ مذاق یعنی میم کے طور پر شروع ہوئی تھی، اس نے انڈیا کے سیاسی منظرنامے میں درجہ ذیل تاریخی کامیابیاں حاصل کی ہے۔ سوشل میڈیا کا ریکارڈ بی جے پی اور کانگریس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ محض 2 ہفتوں کے اندر سی جی پی یعنی کاکروچ جنتا پارٹی کے انسٹاگرام پیج کے 22 ملین یعنی 2.2 کروڑ سے زائد فالوور ہو گئے ہیں۔ اس نے فالوورز کی تعداد میں انڈیا کی حکمران جماعت بی جے پی اور اپوزیشن پارٹیز دونوں کے افیشیل پیجز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس کو حد سے زیادہ پسند کرنے لگے ہیں اور نوجوانوں نے گراؤنڈ پروٹیسٹ اور سیاسی اثر کی اگر بات کریں تو ڈاکٹری کے امتحانات یعنی نیٹ کے پیپر لیک سے بات شروع ہوئی۔ آن لائن طنز جلد ہی گلی
محلوں اور دہلی کے جنتر منتر پر ایک بڑے عوامی احتجاج میں بدل گیا۔ لاکھوں طلباء نے نیٹ پیپر لیک اور تعلیمی نظام کے بدعنوانی کے خلاف اس کے پرچم تلے احتجاج کیا۔ نتیجتاً وزیر تعلیم کا استعفیٰ آ گیا۔ اس تحریک اور احتجاجی دباؤ کی سب سے بڑی کامیابی جولائی 2026 میں اس وقت سامنے آئی جب انڈیا کے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس تحریک کو معافی مانگنے پر مجبور کرنے کی بجائے حکومت کو دباؤ میں لایا اور سونم وانگ، پرشانت بھوشن اور انا ہزارے جیسے بڑے سماجی رہنماؤں نے اس تحریک کی حمایت کی۔ مئی 2026 میں شروعات کرنے والی یہ پارٹی محض 2 مہینوں میں آن لائن میم سے نکل کر ایک ایسی تاریخی عوامی تحریک بن گئی جس نے حکومتی وزیروں کے استعفے کروانے اور انڈیا کے جن زی کو حکومت سے حساب مانگنے کی نئی طاقت دی۔ ناظرین، اب اگر ان کے آگے کے لائحہ عمل کی بات کریں تو وزیر تعلیم کے استعفے کی تاریخی کامیابی کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی اور اس کے بانی ابھیجیت دیپک نے اپنی تحریک کو محض ایک وقتی احتجاج بنانے کے بجائے ایک منظم اور طویل المدتی مہم میں بدلنے کا لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ ان کا آئندہ کا لائحہ عمل بنیادی طور پر درج ذیل اہم ستونوں پر مبنی ہے: تحفظ اور پرامن احتجاج پر فوکس رکھنا، یعنی سڑکوں کے مارچ کو عارضی طور پر روکنا، پولیس کی تشدد، لاٹھی چارج اور مظاہرین کے زخمی ہونے کے بعد سی جے پی کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے نوجوان حامیوں کی جان و مال کی تحفظ کے لیے پارلیمنٹ کی طرف مزید مارچ نہیں کیے جائیں گے۔ پرامن بیٹھک اور دھرنے صرف سڑکوں پر جھڑپوں کی بجائے جنتر منتر جیسے تاریخی پر بیٹھے رہے گی تاکہ تحریک پر امید اور محفوظ رہے۔ وزیر تعلیم کا استعفیٰ پہلا قدم تھا، لیکن اب سی جے پی کا مقصد امتحانی نظام میں مستقل اصلاحات لانا ہے۔ نیٹ اور دیگر قومی امتحانات کے لیے سخت قانون نافذ کرنا، پیپر لیک کرنے والے مافیا کے خلاف سخت ترین قوانین کے مطالبات بھی ان کے منشور میں شامل ہے۔ امتحانات کے انعقاد اور جانچ کے عمل کو مکمل طور پر شفاف بنانا تاکہ 20 لاکھ سے زائد متاثرہ طلباء کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ سی جے پی نے محض امتحانات پر بات ختم نہیں کی بلکہ اپنے 5 بنیادی نکات پر حکومت کو گھیرنے کا منصوبہ بنایا ہے: پارلیمنٹ کے ارکان اور الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر عوامی نظر رکھنا، خواتین کے لیے نشستوں کی محسوس فراہمی کا مطالبات بھی ان کے منشور میں شامل ہے۔ میڈیا کی آزادی اور غیر جانبدارانہ خبر رساں اداروں کی حمایت بھی ان کے منشور کا حصہ ہے۔ سرکاری فنڈز جیسے پی ایم کیئرز کے اخراجات کا حساب مانگنا اور نوجوانوں کے لیے روزگار کا قیام۔ سی جے پی الیکشن کمیشن میں ایک باقاعدہ سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہے اور نہ ہی فوری طور پر روایتی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان کا مقصد ایک پریشر گروپ کے طور پر کام کرنا ہے جو چاہے حکومت کسی بھی پارٹی کی ہو، ہمیشہ اپوزیشن کی طرح نوجوانوں کی آواز بن کر اقتدار میں بیٹھے لوگوں سے سوال پوچھے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کاکروچ پارٹی کا آگے کا پلان تشدد اور انتشار سے بچتے ہوئے سوشل میڈیا کی طاقت، نوجوانوں کی یکجہتی اور قومی اور سماجی دباؤ کے ذریعے تعلیمی اصلاحات اور روزگار کے لیے حکومت سے مسلسل جواب طلبی کرنا ہے۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ اسی طرز کی باقی دنیا کے کسی بھی کونے میں اس طرح کا کوئی پارٹی یا کوئی پریشر گروپ بن پایا ہے اور ان کے کون سے نتائج سامنے آئے ہیں۔ کیا یہ واقعی میں قوم اور ملک کے لیے بہتری لا سکتی ہیں یا محض ایک سوشل میڈیا کمپین تک ہی محدود ہوگی؟ تاریخ میں بالکل اس طرح کی مزاحیہ، طنزیہ یا سوشل میڈیا سے شروع ہونے والی طوفانی احتجاج، یوتھ لیڈ موومنٹ دنیا کے کئی ممالک میں پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ جب لوگ موجودہ سیاسی نظام یا بدعنوانی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ روایتی سیاستدانوں کے انداز میں احتجاج کرنے کے بجائے مزاح، طنز اور علامتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تاریخ کی ایسی ہی چند بڑی مثالیں اور ان کے درست نتائج آپ کے سامنے پیش ہیں۔ آکوپائی وال اسٹریٹ امریکہ 2011 کی اگر بات کریں تو 2011 میں نیو یارک میں ایک میگزین اور کچھ نوجوانوں نے محض ایک نعرہ لگایا: ہم 99% ہیں، وی آر دی 99%۔ ان کا مقصد امیروں یعنی 1% اور بینکوں کے ظلم اور معاشی ناانصافی کے خلاف بغیر کسی لیڈر کے پرامن احتجاج کرنا تھا۔ نتیجتاً اس تحریک نے دنیا بھر میں معاشی ناانصافی اور امیر اور غریب کا فرق پر بحث کو جنم دیا۔ برنی سینڈرز اور الیگزینڈریا اوکاسیو جیسے سیاستدانوں کا ابھرنا اسی تحریک کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، اب سن فلاور موومنٹ تائیوان 2014 کی بات کرتے ہیں۔
جب تائیوان کی حکومت نے چین کے ساتھ ایک متنازع تجارتی معاہدہ کرنا چاہا تو طلباء نے پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیا اور سورج مکھی یعنی سن فلاور کو امید اور شفافیت کی علامت بنا کر احتجاج شروع کر دیا۔ حکومت کو وہ تجارتی معاہدہ مکمل طور پر منسوخ کرنا پڑا۔ احتجاج کرنے والے ان نوجوانوں نے نیو پاور پارٹی نامی ایک باقاعدہ سیاسی پارٹی بنائی، الیکشن لڑا اور پارلیمنٹ میں نشست جیت کر تائیوان کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ اب بات کرتے ہیں ریکنورز پارٹی کینیڈا کی۔ یہ کینیڈا میں مزاح نگاروں اور شاعروں کی بنائی گئی ایک باقاعدہ تنزیہ پارٹی تھی جو الیکشن بھی لڑتی تھی۔ ان کا منشور ہوتا تھا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے وعدے کبھی پورے نہیں کریں گے، یا ہم کینیڈا کی تمام سڑکوں کو ربڑ کا بنا دیں گے تاکہ کار حادثات میں کوئی نہ مرے۔ اس مزاحیہ انداز نے عام شہریوں کو یہ دکھایا کہ روایتی سیاستدان کسی طرح لچے دار اور ناممکن وعدے کر کے انہیں بیوقوف بناتے ہیں۔ کینیڈین حکومت کو الیکشن کے قوانین میں تبدیلیاں کرنی پڑی تاکہ الیکشن کے عمل کو زیادہ سنجیدہ اور شفاف بنایا جا سکے۔ اب عرب اسپرنگ 2011 کی اگر ہم بات کریں تو مصر میں ایک نوجوان خالد سعید کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد فیس بک پر وی حال اور خالد سعید نامی ایک پیج بنا۔ یہ محض ایک آن لائن مہم نہ تھی بلکہ لاکھوں لوگوں کا ایک پریشر گروپ تھا جو بعد میں سڑکوں پر نکلنے کا سبب بنی۔ اس تحریک نے مصر میں دہائیوں سے چلی آ رہی حسنی مبارک کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ دنیا نے تسلیم کیا کہ اب حکومتوں کو گرانے یا بدلنے کے لیے صرف پرانی سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر متحد ہونے والی جنزی اور نوجوان نسل بھی کافی ہے۔ جب تنزیہ یا آن لائن تحریکیں سڑکوں کے دباؤ میں بدلتی ہے تو حکومتیں گھبرا کر قوانین بدلنے یا استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں، جیسے CGP میں ہوا۔ ایسی تحریکیں پرانے بدعنوان رہنماؤں کو ہٹا کر نئے اور نوجوان سیاستدانوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر ان تحریکوں کا کوئی واضح حکمت عملی نہ ہو تو یہ وقت کے ساتھ ہی غائب ہو جاتی ہیں، اسی لیے ان کا پریشر گروپ کے طور پر قائم رہنا ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ CGP اپنے کیے ہوئے وعدوں میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں اور مستقبل ان کا کیا بنتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔